وفاقی وزیر شہری رحمان کی پریس کانفرنس جاری ہے اسلام آباد میں۔ وہی متعلقہ وزارتوں کے آئی تھنک ہیلتھ ہے، اس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہیں، اور باقی واٹر اور ایگریکلچر، فوڈ سیکیورٹی، اور کون ہے متعلقہ؟ کافی ہیں جی، کافی وزارتیں ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو آج پہلی میٹنگ ہوگی 6:30 بجے انشاءاللہ، اور مجھے یہ سونپا ہے انہوں نے کام کہ آپ اس کو چیئر کریں اور شام تک کانسٹیٹیوٹ کر لیں۔ تو انشاءاللہ سیشن بھی ہے، لیکن ہم اس پر آگے دوسروں کی مطلب جو بانٹنی ہے ذمہ داریاں اور جو کوآرڈینیشن کا کام ہے وہ ہم ضرور کوشش کریں گے کرنے کی، کیونکہ یہ ہول آف نیشن رسپانس چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نارتھ میں سب سے پہلے تو گلیشیئر میلٹ کی وجہ سے ایک آپ کے سامنے ڈیزاسٹر ہوا ہے، جو برفانی جھیل جب پھٹتی ہے، اور وہ اس ایونٹ کو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کہا جاتا ہے، گلوف کہا جاتا ہے۔ ماحولیات کا جو جتنا بھی نظام ہے وہ ایک سائنس سے منسلک ہے، اور اس لیے تھوڑا میں آپ کو سمجھاتی بھی جاؤں گی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک بٹن دبائیں اور 500 سال یا 100 سال یا 50 سال یا 2 سال کا بھی جو ملبہ بنا ہوا ہے، جو ماحول کو گرم کر رہا ہے یا سرد کر رہا ہے، یا آپ ایکسٹریم موسمیات دیکھ رہے ہیں، ایکسٹریم ویدر ایونٹ دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان نے 20 سال میں کوئی میرے خیال میں 152 دیکھے ہیں سیریس، اس میں فلڈز ہیں، اس میں ڈراؤٹ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز نے اب پاکستان کو 23 موسٹ ڈراؤٹ ہٹن کنٹریز میں شمار کیا ہے۔ یہ بھی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جو ماحولیات کا گلوبل تناظر ہے وہ پاکستان کو کس طرح افیکٹ کرتا ہے۔ پاکستان 10 ممالک میں ہیں ان دنیا میں جو متاثر ہیں سب سے زیادہ، یعنی it is the 10th most vulnerable country, one of the 10th most، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں 7ویں نمبر پہ ہے، پچھلے سال تو 5ویں نمبر کی بھی بات ہوئی۔ تو آپ کا شمار بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ کچھ بہت سے اثرات اس کے جو خطے میں آلودگیاں ہیں، جو گرین ہاؤس گیسز بنتی جا رہی ہیں اور تپتا جا رہا ہے آپ کا ماحول، اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کچھ آپ نے اقدامات اپنے گھر میں بھی لینے ہوتے ہیں۔ لیکن گلوبل وارمنگ ایک عالمی ایشو ہے، یہ ایک عالمی ایشو ہے، اور اس تناظر میں آپ کو سمجھاؤں کہ پاکستان جو سارے ممالک کی، اس لیے کانفرنسز بہت ضروری ہوتی ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا COP26، COP25، یہ اس لیے ضروری ہوتی ہیں کیونکہ وہاں بات ہوتی ہے کہ ایک ملک پلیج کرے اور دوسرا نہ کرے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثرات میں نفی ہوتی ہے۔ اور یہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے 1% سے کم ہے جی، 1 سے کم ہے پورے گلوبل پولوشن انڈیکس میں، ایمیشنز کے انڈیکس میں، جو آپ کی گاڑیوں، آپ کی سٹیل ملز، آپ کی فرنسز، ان سب چیزوں سے نکلتا ہے۔ تو یہ، اور ایگریکلچر سے بھی، ہر چیز سے، تو یہ ایک تناظر ہے پاکستان کا کہ کہاں کھڑے ہیں ہم پورے دنیا کے تناظر میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن ہم نے اپنے لوگوں کو بھی، ہر ملک اپنے لوگوں کی پہلے تحفظ سوچتا ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اسے آپ کے سامنے اسے مسلسل ایشو سامنے لے کے آئیں۔ یہ کوئی ایک حادثے کی بات نہیں ہے، نہ یہ ایک حادثے کی بات ہے، یا ایک ہیٹ ویو کی بات ہے، یا ایک پانی کی قلت کے سیزن کی بات ہے۔ جب انڈس آپ نے دیکھا کتنا ڈرائی ہوا ہے، کوٹری سے ڈاؤن سٹریم تو بالکل پانی کی ایسا لگتا ہے کہ ریتی لگی ہوئی ہے، اور اس سے آپ کے آدھے بریڈ باسکٹ جو سندھ ہے اس کے کراپس، اس کی ایگریکلچر، وہ بہت سخت متاثر ہے۔ فوڈ سیکیورٹی اور غذائی قلت میں اس کا بہت اثر ہوگا، اس لیے ہماری آگاہی بہت ضروری ہے۔ ملک میں اگر آگاہی نہیں ہوگی، میڈیا کو نہیں پتا ہوگا، اور آپ کے توسط سے ہم کوئی منطقی بات نہیں کر سکیں گے تو بڑی مشکل ہوگی۔ سب پوچھیں گے بھئی کیوں، کیسے ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ یہ باتیں کرنی، شیئر کرنی
بہت ضروری ہیں اور اس میں ذرائع ابلاغ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے دنیا میں. ابھی منسٹری میں کوئی کمیونیکیشن اسٹریٹجی افسوس سے میں کہوں گی نہیں ہے. افسران بھی بہت کم ہیں اور کیپیسٹی بھی بہت کم ہے. بلین ٹری سونامی چل رہی تھی جو کے پی کی ہے اور اس میں کچھ ہمیں تشویش بھی ہے اور سوالات بھی اس پر اٹھے ہیں. 10 بلین ٹری سونامی جو ہے سارے صوبوں کی ہے، پروجیکٹ ہے، اس میں سارے صوبے اپنی اپنی کنٹریبیوشن آدھی پی ایس ڈی پی کی کر رہے ہیں اور باقی آدھی آپ دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کر رہی ہے. تو یہ بس یہی پروجیکٹ ہے اس محکمے کا، لیکن اس کے کام بہت اور ہیں. یعنی کہ دوسرے صوبوں کو کہنا کہ آپ اب یہ اپنی پولوشن کم کریں، آپ اپنے دریا میں جو آپ کی شاہ رگ ہے انڈس ریور، پورے ملک کی شاہ رگ ہے، 90% آپ کا ایگریکلچر اس سے منسلک ہے. تو یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں. یہ کیوں کم ہو رہا ہے، اس میں آلودگی اتنی کیوں ہو رہی ہے، یہ تو ہم نے خود کرنے ہیں. ہم نے ایکشنز بہت سارے لینے ہیں اور وہ شاید اتنے گلیمرس نہیں ہوں کہ آپ نے 300 ٹریز اگا دیا. آپ ضرور اگائیں اور اگاتے جائیں، لگاتے جائیں، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. لیکن موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا چکوں. پاکستان ایک سب سے کم 1% گلوبل ایمیٹر ہے، 1% سے کم 0.98 ہے، لیکن اپنے ملک اور دنیا میں نمبر 5 آ چکا ہے ایز دا موسٹ ولنریبل کنٹری آن کلائمیٹ چینج. پانی کے حوالے سے، اور اس پہ دیکھیے ایکسٹریم ٹیمپریچرز کا تو پانی سے بھی اثر پر ہوتا ہے. جب وہ گلیشیئر میلٹ ہوتا ہے، جب وہ دریا بالکل خشک سالی کی طرف جاتا ہے. 3rd موسٹ واٹر اسٹریس کنٹری ان دا ورلڈ، تیسرا. اور 2025 تک پتہ نہیں یہ باتیں پہلے کیوں نہیں کی گئی. میں 2 سال سے سینٹ میں کر رہی ہوں، آپ تو سن رہے ہیں، لیکن 2025 میں پاکستان واٹر سکیس بھی ہو سکتا ہے. واٹر سٹریس سے سکیس ہونا ایک UN رینکنگ ہوتی ہے، کلائمیٹ رینکنگ ہوتی ہے، جو بہت ہی آپ کے لیے مضر ہوگی. یعنی کہ پانی کی ریشننگ بھی جیسے دوسرے ساؤتھ افریقہ میں ہو رہی ہے وہاں ہو سکتی ہے. اور میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا ڈرا رہی ہوں کہ جو بھی حکومت کرتی ہے، کوئی بھی جو اصل منصوبہ بندی کرنے کی ہے وہ عوام کے ساتھ ہوتی ہے. بیہیویئر چینج اور لائف سٹائل چینج میں فرق ہوگا. سہیل صاحب اگر 3 بالٹیوں سے پانی نہائیں گے تو میں کہوں گی کہ آپ شاور ذرا ہلکا کریں اور 1 یا 2 بالٹی سے نہائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی نہ ملے آپ کو. میرا یہ مقصد ہوگا آپ سے شیئر کرنے کا. اور اب پھر واپس میں آؤں گی جو نارتھ اور ساؤتھ میں ہمارے اثرات ہیں. آپ نے دیکھا ہماری برفانی جھیل ایک شسپر میں پھٹی، وہ کاراکرم ہائی وے پر ایسی اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ بھی ہے. اور ایسی 3,000 میرے خیال میں 50 تک یا 3,044 اس طرح کی لیکس ہیں. ان میں سے حساس جو ہیں، جو کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں، وہ کم از کم 30-31 ہیں. کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں. ان کے راستے میں آپ دیکھتے ہیں جو بھی پھر آتا ہے، جب یہ برفانی جھیل پھٹتی ہے اور جو بھی پھر راستے میں آتا ہے وہ بالکل حائل کر دیتی ہے. اور جب وہ ریلا آتا ہے، نہ مویشی سیف ہوتے ہیں، نہ کسی کا گھر بچ سکتا ہے. پورا برج آپ نے دیکھا ڈھیر ہو گیا. تو انفراسٹرکچر ہر چیز راستے میں. تو یہ خطرناک، جیسے عطاباد لیک کے ساتھ پہلے ہوا تھا، آپ سب کو یاد ہے. تو جب اپنی باؤنڈز پھٹتے ہیں تو یہ ساری باتیں کی گئی ہیں. NDMA کو میں اس لیے ساتھ لائی ہوں کیونکہ انہوں نے ایٹ لیسٹ گلگت بلتستان کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ان کی بھی بنتی ہے. اور صوبوں میں جہاں ہیٹ ویو آ رہی ہے وہاں ہم نے فوری طور پر سارے صوبوں کو الرٹ کر دیا ہے. سندھ میں بھی، ساؤتھ پنجاب میں بھی، وہاں 1000 سے زیادہ ہیٹ ویو سینٹرز بنا دیے گئے ہیں. کل ہمارے سیکرٹری نے چیئر کی ساری صوبوں کی میٹنگ، اور ہمارا کام ہے ان کو بتانا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو انہوں نے ہزار سندھ اور پنجاب جہاں زیادہ سختی ہے اس گرمی کی اور کڑک اور گرج اس وقت گرمی کی ہے اور کافی خطرناک ہو سکتی ہے لوگوں کے ہیلتھ کے لیے. معیشت کا تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن لوگوں کے صحت پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، خاص طور بچوں، بوڑھوں اور وہ جو لوگ باہر اس وقت سورج میں کام بھی کرتے ہیں، ڈے لیبرز ہیں، ان سب پر بڑے اس کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں. ہماری ارلی میسیجنگ کی وجہ سے، چاہے جیل آفس پہ ہو جو نارتھ میں تھا،
ہمارے ویدر اسٹیشنز وہاں ہیں. ابھی محکمہ موسمیات اٹھ کے گئے ہمارے دفتر سے, انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہیٹ ویو چلنی ہے, ابھی یہ ہیٹ ویو چلے گی. اور بیچ میں مانسونز جب آئیں گے تو ظاہر ہے ایک لگتا ہے کہ ریلیف آ رہا ہے, لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ ایکسٹریم ویدر کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور مانسون رینز کس طرح شہروں کو مفلوج کر دیتی ہیں, کس طرح ہمیں اس کے اثرات دیکھنے پڑتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ مانسون میں فلڈنگ نہ ہو. ہم نے پہلے فلڈز دیکھے اور اس میں کتنا پاکستان کو جھیلنا پڑا, اس کے اثرات وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ایڈوائزریز ہم ایشو کرتے جا رہے ہیں, ہماری میسیجنگ بھی ڈسیمنیٹ ہوئی ہے. سندھ اور چولستان میں آپ نے دیکھا بہت سخت کرائسس ہوئی, اس کے بارے میں بھی آج ہمیں بتایا گیا کہ وہ مینیج کر دیا گیا ہے. مویشی جو مرے ان کو کمپنسیشن ہو رہا ہے, اور کوشش ہے کہ لوگوں کو آگاہی ہو. اس وقت آگاہی 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 بہت ضروری ہے, دو چیزوں کی. ایک تو ڈیزاسٹر کے لیے آپ تیار رہیں, ہیٹ ویو ہو یا جیل آف ہو. دوسری لانگ ٹرم آپ سب کو اور مجھے لائف سٹائل چینجز کرنی ہوں گی, اور اس کے لیے ہم میسیجز بھی تیار کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ جی یہ کتنی تیزی سے پوری دنیا کو ایک لپیٹ میں لے رہی ہے, اور ہیٹ ویو کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کے اثرات کا کیا ہوتے ہیں, جیل آف, یہ ساری باتیں آپ سے ہم نے کی. اب آج کی میں ٹاسک فورس پہ آ جاؤں. اس میں ہم نے ساری منسٹریز کو کر دیا ہے مدعو. 6:30 بجے آج میٹنگ ہوگی. پہلی ہے ٹائم ہم نے شارٹ دیا ہے, اس کے ٹی او آرز بنیں گے, اور ہم ایکشن ایک فورم ایکشن کا بن جائے گا جو پہلے نہیں بنا. کلائمیٹ کاؤنسل ایک ہوتی ہے جو آپ کے پورے قانون میں ہے, اس کی بھی کبھی میٹنگ نہیں ہوئی ہے, اور کچھ صوبوں کو تو آپ نے دیکھا دور بھی رکھا گیا. اور اگر ان کے پروجیکٹس ہیں تو ان کے بارے میں آپ نے سنا نہیں. بلین ٹری سونامی کا سب سے بڑا پرفارمر آپ کو مل گئی ہوگی شیٹ, کون ہے جی؟ سندھ ہے. آپ نے کبھی سنا تھا؟ نہیں. تو یہ کام, میں اس میں سیاست نہیں گھولنا چاہتی, لیکن سیاست بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم سیاست کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے ہی لوگوں تک اپنی آواز پہنچائیں گے کہ آپ نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہے, اور ایسی تبدیلی لانی ہے جس میں آپ نے کٹ بیک کرنے ہو, آپ نے بجلی کو بند کرنا ہے, کم یوز کرنا ہے. اور لمبے ایکشنز تو ہم نے آلریڈی متعلقہ منسٹری سے میٹنگ کر لی ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمیں جو اپنی بڑی بڑی آئل, گیس, فاسل فیولز ہیں, اس سے کنورژن کرنا ہوگا. کچھ ٹارگٹس سیٹ کرنے ہوں گے, دوسرے ممالک کر چکے ہیں. ہندوستان مثلاً نیٹ زیرو ڈکلیئر کر چکا ہے, جب ان کا کاربن اتنا کم ہو جائے گا. اور کاربن کے بارے میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں, اس کا مطلب کیا, کیسے کیپچر کیا جاتا ہے. یہ ہمیں آسان لفظوں میں لوگوں کو سمجھانا ہے, اور آپ کا کردار اس وقت جتنا ہے, جتنا ہم سب کا ہے, اتنا ہے. آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا, اس سے اپنایا, اس بحث کو سمجھا, کیونکہ میں تو بہت بڑا کام شروع ہو جائے گا ہمارا. میں اگر ابھی سیاسی پریس کانفرنس کروں 2 منٹ میں چلے گی, 2 منٹ میں ہر جگہ لگے گی, اور عجیب و غریب باتیں فرنٹ پیج پہ لگتی ہیں. لیکن جب ہم اپنے پاکستان کی زندگی کی بات کر رہے ہیں, اس کی شارگ, واٹر تو سب کی لائف لائن ہے اور بنیادی انسانی حق ہے, پھر نہیں, کیونکہ یہ کل کا ہاٹ ایشو نہیں ہے. لیکن میں چاہوں گی آپ کے ہیٹ ویو سے آگے بھی آپ سوچیں, جیل آف سے آگے بھی آپ سوچیں, آلودگی سے آگے بھی آپ سوچیں. ونٹر میں لاہور کا تو 5واں سیزن بن جاتا ہے جی, اور اس وقت ہم پہلی دفعہ گئے ہیں, پاکستان, پورا پاکستان پہلی دفعہ بغیر کسی بہار کے موسم کے سیدھا سمر میں آ گیا جی, گرمیوں کے موسم میں آئے. آپ جاڑوں سے نکلتے نکلتے ایک دم, کیونکہ وہ باہر کا موسم ختم ہو گیا. اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گی افسوس سے کہ اگر ہماری ایکٹیویٹیز ایسی رہیں, اگر ہم نے روک تھام بھی کی, تو یہ پھر بھی اگلے سال ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا, کیونکہ اب دنیا کا ماحول بدل رہا ہے. کیلیفورنیا میں جو اس وقت فارسٹ فائرز ہیں وہ تھم نہیں رہی ہیں, اوریگن میں فارسٹ فائرز تھم نہیں رہی ہیں. یہ بڑے بابسائل ملک ہیں, یہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں. ہم نے تو یہاں مطلب بیلن اور بالچے والے فائر فائٹرز کو پیسے بھی دیے ہوئے ہیں. اسلام آباد تو ہمارے اس میں آتا ہے, مرگلہ ہلز وغیرہ, تو وہاں ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پوری جو ماحولیات کی ایک یہ قلمدان ہے, اس کو فائر فائٹنگ سے آگے جانا ہوگا. اس کا کام ہے, فائر فائٹنگ NDMA کا کام ہے, صوبوں کا کام ہے,
وہاں لوکل ایڈمنسٹریشنز کا کام ہے, وہاں PDMAs کے کام ہیں یہ. تو خیر ریلیف ریسکیو پر تو PDMA اور NDMAs پہنچ ہی رہے ہیں, اور ارلی وارننگ کی وجہ سے وہاں کوئی نہ نارتھ میں کسی جان کا ضیاع ہوا, اللہ کا شکر ہے, لیکن کسی بھی وقت کوئی ریلا پھٹتا ہے, کوئی بھی اس کے سامنے ہو, تو ہم نے وارننگ دے دی ہے. GB ایڈمنسٹریشن کو ہم نے بار بار یہ کہہ دیا ہے کہ آپ توقع کریں کہ کسی وقت بھی 20 سے 30 میں سے کوئی بھی جھیل پھٹ سکتی ہے, جیسے ہم نے اس کی وارننگ دی تھی. 4-5 دن بعد افسوس سے یہ ہوا. ان کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے. اور باقی بھی ادارے ہیں, وہاں قمر زمان کائرہ بھی گئے, NDMA والے بھی گئے, دیکھ رہے ہیں. ہماری بھی جیل آف ٹیمز ہیں کچھ چھوٹی موٹی جو وارننگ دیتی ہیں, میٹ آفس بھی دیتا ہے, تو وہاں ہمارا تھوڑا بہت عملہ گیا, جو بھی ہے گیا تھا. لیکن پالیسی بنانا, اس کو صوبوں کو آگاہ کرنا, GB AJK کو آگاہ کرنا کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے آلودگی کم کرنے کے لیے یہ پالیسیز کو آگے بڑھانا ہے, یہ ہمارا کام ہے. اور ہم اس سے بہت ایک مربوط طریقے سے, کمپریہنسو طریقے سے ون پروجیکٹ نہیں دیکھیں گے, ہم ہر چیز کو دیکھیں گے. اور پروجیکٹس تو چھوڑے, ہم صرف بتائیں گے آپ کو کہ دیکھیے یہ ہونے والا ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا. اس وقت پاکستان پچھلے سال سب سے آلودہ ملک تھا, آپ کو پتہ ہے 2021 ون آف دا موسٹ پولوٹیڈ کنٹریز. سٹیز ہماری سب سے زیادہ پولوٹ ہو گئی ہیں, لاہور کا نمبر 1 آ رہا ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ صرف ہم بچوں کو گھر نہیں بھیج سکتے ہر دفعہ کہ بھئی اب گھر بیٹھو, سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. اگر ہمارے شہروں میں سانس لینا مشکل ہو گیا ہے تو ہمیں اپنی سیمنٹ اور سٹیل ملز اور گاڑیوں کی جو ایمیشنز ہیں ان کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا. پاکستان نے اب 2030 کا پلیج کیا ہے, کچھ زیادہ کر دیا ہے کہ ہم 2030 تک اپنے 50% ایمیشنز کم کر دیں گے. وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے فارن. ہاں, اور وہ بھی ڈیپینڈ کرے گا فارن فنڈنگ کتنی آتی ہے, کیونکہ دنیا میں اب کلائمیٹ فائنانس کا یہ نظام ہے, اور ہونا بھی چاہیے, کہ جو گلوبل ساؤتھ کے ممالک ہیں جیسے ہم ہیں, تو ہم تو دوسروں کی پولوشن کا خمیازہ بھگت رہے نا. وی آر سفرنگ گرین ہاؤس گیسز. میں نے اور آپ نے تو نہیں, ہماری تو اتنی پروڈکشن ہی نہیں ہے, اتنی مینوفیکچرنگ ہی نہیں ہے جو بڑے بڑے ممالک کی ہے. تو جب ان کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز اور عالمی ٹیمپریچر میں 1 ڈگری زیادہ ہوتی ہے, جو بہت زیادہ ہے, زمین پھٹنے والی بات ہے, آسمان گرنے والی بات ہے, اس وقت ہم اس کی گرپ میں آ جاتے ہیں جیسے اس وقت آئے ہوئے ہیں. تو پہلے تو ہم جو کر سکتے ہیں اپنا پانی اور ہوا کو کم آلودہ کریں. ہیٹ ویو کے بارے میں ہم بس لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں, اس کو سیریسلی لیں, اور اس کے جو بھی اقدامات ہیں اس کے لیے جو صوبے متعلقہ ہیں انہوں نے ایکشن بھی لیا ہوا ہے. ہیٹ سینٹرز بھی بن گئے ہیں کہ آپ کو صرف ہسپتال نہ جانا پڑے. جب تک ہسپتال آپ گرم ایمبولینس میں پہنچتے ہیں آپ کا ویسے ہی افسوس سے برا حال ہوتا ہے. تو اس طرح کے اقدامات ہیں. ٹاسک فورس ملے گی, کام کرے گی, انشاءاللہ صوبوں کو انگیج رکھیں گے جب تک یہ ہیٹ ویو ختم نہیں ہوتی. اور کلائمیٹ اور ماحولیات کے حوالے سے اور اس کے دور رس اثرات جو ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو بھی تنگ کرتے رہیں گے کہ آپ اپنے ساتھ, اپنے آپ اور اپنے ساتھ جو شہری ہیں جو کم کر سکتے ہیں آلودگی کو فضا میں, اس کو کم کریں. تو اگر میں نے کچھ چھوڑ دیا جودت صاحب, کچھ اور کہنا ہے تو بتائیے. بائی اینڈ لارج تو میڈم آپ نے الحمدللہ ساری چیزیں کور کر دی ہیں. 2-3 چیزیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, جب ہم کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹ سائنس کی بات کرتے ہیں تو آج سے 15-20 سال پہلے تک, یا پاکستان میں 2-4 سال پہلے تک بھی سمجھا جاتا تھا یہ جی بڑی ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہے, یہ تو آج سے 100 یا 50 سال بعد یہ سارا کچھ ہونا ہے. جو آج دنیا میں ہو رہا ہے, جس طرح میڈم نے کہا کیلیفورنیا کے بش فائرز یا آسٹریلیا کے بش فائرز, یہ میں نے خود لٹریچر میں پڑھا ہوا تھا کہ جی یہ 2030 میں یہ سارا کچھ ہوگا. ہو یہ رہا ہے کہ بیسکلی وہ سارے ماڈلز جو سائنٹسٹ نے پریڈکٹ کیے ہوئے تھے, بنائے ہوئے تھے, وہ 10 سال پہلے اب ہم سارا کچھ فیس کر رہے ہیں. ہر سال بلکہ ہر دن دنیا میں منیمم ٹیمپریچر اور میکسیمم ٹیمپریچر میجر کیا جاتا ہے, سائنٹسٹ کرتے ہیں. Last year, hottest place on earth was Jacobabad. It was 53 degrees centigrade, and if memory serves me right, it was July of 2021. اس سے پہلے تربت تھی. اس سے پہلے تربت ہوگا, اور اس سال پھر پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے پہلے 52 یا 52.5 جیکب آباد نے ٹچ کیا ہوا تھا.
اب جیکب آباد کوئی گوبی یا سہارا ڈیزرٹ کے درمیان کا کوئی قصبہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ رہتے ہیں. اور میں 30-35 سال سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں 2-3 دن جب بھی گرمی پڑتی تھی ہر شام بارش ہو جایا کرتی تھی. اب کل شام میں واپس آیا ہوں کراچی سے, بادل ضرور آئے ہیں لیکن بارش نہیں ہوئی. اس شہر میں آج سے 20 یا 25 سال پہلے جب میرے والدین نے گھر بنایا تھا تو 120 فٹ پہ مجھے یاد ہے بور کر کے پانی نکل آیا تھا. آج آپ بور کریں 300-400 جی کچھ چلے, میں بڑا کنزرویٹیولی کہہ رہا تھا 70 فٹ پہ بھی نکل آتا تھا, لیکن آج وہ 250-300-400 فٹ پہ بھی چلا گیا. تو جو میڈم ابھی بات کر رہی تھی لائف سٹائل چینجز کی, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے یا شیو کرتے ہوئے نل کا چل رہا ہوتا ہے, 18 سے 20 لیٹر پانی اس 2-2.5 منٹ کے وقفے میں وہ ختم ہو جاتا ہے. سوچیے ہم واٹر سٹریس کنٹری بن گئے ہیں اور واٹر سٹارویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور اس کو ہمیں تھوڑی سی لائف سٹائل چینجز بھی کرنی پڑے گی کہ بیسیکلی وہ سارا کچھ ہم یہ کر سکیں. اب بیسیکلی تو دیکھیں کلائمیٹ سائنس جو ہے یہ آپ کو ماڈلز دیتی ہے کہ جی آج سے 100 یا 50 سال بعد کیا ہوگا. یہ سارا کچھ اب بہت جلدی ہونے لگ گیا ہے, اور اگر آج ہم نے یہ کام نہ کیے, اپنی زندگی لائف سٹائل چینجز نہ کی, اور تو ہمارے بہت سارے شہر جو ہوں گے وہ رہنے کے قابل نہیں ہوں گے. اور یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جی لوگ اگر جیکب آباد میں نہیں رہ سکتے تو وہ سارا پریشر پھر اپ نارتھ اسلام آباد جیسے, لاہور جیسے باقی شہروں میں آئے گا جو پہلے ہی اب بہت اسٹریسڈ ہو گئے. اسلام آباد جیسے شہر میں اب 80-90 ہزار گاڑیاں روز آتی ہیں, تو مطلب ہے کہ ایمیشنز بڑھتے ہیں, تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تھینک یو میم. تھینک یو. آئی ایم گوئنگ ٹو, میں ذرا NDMA سے بات کروا لوں, آپ پھر اپنا جتنی سوال کرنے خوشی سے کیجیے گا. تھوڑا سا وہ جیل آف کا ایونٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میڈم نے اور ایڈیشنل سیکرٹری صاحب نے بڑے کمپریہنسولی بات کی ریگارڈنگ دی کلائمیٹ چینج اور اس کے جو امپیکٹس ہیں. اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ 2 نوٹ کرنے کی ہے. ایک تو یہ کہ یہ کتنا ایڈوانس ہو گیا ہے. جو ایڈیشنل سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جو چیز جو ہے وہ 10 سال بعد ہوگی وہ بھی 10 سال ایڈوانس ہو گئی ہوئی ہے. اچھا, یہ ایک ورلڈ وائڈ فناما ہے سارا, جس میں پورا ہمارا گلوب بھی اور ہمارا جو اپنا خطہ ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے, اور پاکستان از نو ایکسیپشن. میڈم نے جیسے کہا کہ ہمارا جو ولنریبلٹی رسک انڈیکس ہے وہ اتنا آیا ہے کہ وی آر امنگس دی ٹاپ 10 کنٹریز. اچھی چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا میٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈسپائٹ دی فیکٹ ریسورس کنسٹرینٹس ہیں, اس کے باوجود میں نے تو 1.25 سال میں یہ دیکھا کہ وہ ایک ارلی وارننگ ہمیں افورڈ کر رہے ہیں, اور تمام جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس میں بڑی ایڈوانس جو ہے نا وہ ہمیں موسم کے بارے میں کہ اگلا آنے والے جو ہے نا ہمارا مہینے میں 15 دنوں میں اگلے ہفتے میں موسم کیسے ہوگا, یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. اسپیسیفکلی اسپیکنگ آف دی گلوف جو کہ ششپر میں ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ ششپر جو ہے فرسٹ ٹائم 2018 میں جو ہے نا اس پہ بات چیت شروع ہوئی, 2018 سے اس کی فارمیشن ہوئی. اٹس اے سرجنگ گلیشیئر. لاسٹ ایئر اراؤنڈ فیبروری میں نے چیف سیکرٹری GB نے وزٹ کیا, دیکھا وہاں پہ کہ یہ کس قسم کا جو ہے نا گلیشیئر ہے, کتنی بڑی جھیل بنی ہوئی ہے, اور اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اس سال ہمیں 16 مارچ کو جو پہلی ہماری فورکاسٹ تھی اور ویدر وارننگ گئی سب کے ساتھ شیئر ہوئی, وہ 16 مارچ تھی. پھر فائنلی 27 اپریل کو ریپیٹ ہوئی, جس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک پاسبل گلاف ایونٹ ہو سکتا ہے. آئی ایم شیور آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ وہاں پہ پھر کیا عمل ہوا, کیا کیا گیا. GBDMA از دی دی کور ایجنسی ود DDMA ہنزا, جنہوں نے اس سارے کے اوپر تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ریلیونٹ ہیں ان کو ساتھ لے کر جتنا پاسبل میٹیگیشن ورک ہو سکتا تھا وہ میٹیگیشن ورک کیا. اور الحمدللہ اگر آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ کوئی لاس آف لائف نہیں ہوا, ایون جو ہے نا جو کیٹل اور شیپس ہیں ان کا لاس نہیں ہوا, تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایڈوانس وارننگ تھی, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو متعلقہ ادارے تھے انہوں نے دن رات وہاں پہ کام کیا. البتہ وہاں پہ اسٹرکچرل جو ہے نا جو ڈیمیجز ہیں وہ ضرور ہوئے, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ 9 ہاؤسز جو کہ پرماننٹ, 6 ہاؤسز پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں, اس کے علاوہ برج ڈیمیج ہوا ہے, 2 جو ہے نا وہ جو ہائیڈرل کے پاور اسٹیشنز ہیں وہ ہیں, کچھ جو ہے نا واٹر سپلائی کی اسکیمز ہیں, اور ہماری جو کمیونیکیشن کا لنک تھا OFC کے ذریعے وہ ڈیمیج ہوا. ایز وی اسپیک ناؤ ان میں سے
روڈ جو ہے نا وہ الٹرنیٹ پہلے سے ارینج ہوئی تھی, تو ہماری جو کمیونیکیشن آرٹری تھی KKH کی وہ بلاک نہیں ہے, ایک یہ بڑی اچھی بات ہے. دی سیکنڈ کہ جو واٹر سپلائی اسکیمز ہیں ان کے اوپر اتنا سپیڈ سے کام شروع ہوا ہے کہ آئی ایم شیور اگلے جو ہے نا 3-4 دنوں میں حمزہ کے لیے جو اویلیبلٹی آف واٹر ہے وہ ہے. لیکن جب تک وہ اویلیبل نہیں ہو رہا, جو پارشل ابھی تک کمی بھی ہے, وہ وہاں پہ جو DDMA اور GBDMA تھرو دی سول ایڈمنسٹریشن وہ پوری کر رہے ہیں تھرو دی ٹیمپریری ارینجمنٹس ٹینکرز کی سپلائی کے ذریعے. برج کا بتا دیں جی. جو برج ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ٹیمپریری فٹ برج جو ہے وہاں پہ آلریڈی فنکشنل ہو چکا ہوا ہے, جس پہ لوگ پیدل جو ہے نا وہ کراس اوور کر سکتے ہیں. ایک برج وہاں پہ جس کا اکوپمنٹ پہلے سے پلیس ہوا تھا, اور وہ اس لیے تھا کہ اندازہ تھا کہ اگر کوئی گلاف ایونٹ خدا نخواستہ ہو جائے تو یہاں پہ کتنا جلدی جو ہے نا وہ اکوپمنٹ آ سکتا ہے. تو اکوپمنٹ برج جو ہے اس کا 1 مہینے کا ٹائم ہے لگنے میں. اس میں FWO اور NHA اس کو دیکھ رہا ہے. FWO دن رات اس کے اوپر کام کر رہا ہے. وہ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جو پرماننٹ برج ہے وہ ڈیزائن اس کا کمپلیٹ ہوا ہوا ہے NHA سے, اس کے اوپر FWO نے کام شروع کرنا ہے. اس کے انیشیل ورک سٹارٹ ہو گئے ہوئے ہیں اور اس کا ٹائم 6 سے 8 مہینے کا, وہ 6 سے 8 مہینے میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تھینک یو. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. اب جی 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 میں انوائرمنٹ کے متعلق بات جی. کروں گا. آپ کو تو آئے ہوئے صرف 4 ہفتے ہوئے, مگر ملکوں میں لوگ امپارٹنٹ نہیں ہوتے, پالیسی امپارٹنٹ. بالکل جی. مجھے دکھ اس بات کا ہے, میں جو نشاندہی کر رہا ہوں, جو کہہ رہے ہیں 10 سال سے پہلے آ گئی. ہمارے ملک میں ریسرچ نام کا چیز کوئی نہیں ہے جی. ریسرچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نہ جی. یونیورسٹیوں میں نہ کسی ادارے میں. آپ کے ملک میں درخت کٹ رہے ہیں اور سوسائٹیاں بن رہی ہیں, گاؤں جو ہے وہ شہر بن رہے ہیں, کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا. جو صورت حال ہے خوفناک, مجھے تو آگے کیا نظر آ رہا ہے, جو کیا اللہ نہ کرے ہم اس طرف ایگریکلچر ملک ہونے کے ادھر جا رہے ہیں. جی. حکومتوں کا کام ہے پالیسی دینا. کیا آپ نے پالیسی دی, کیا آپ پالیسی دیں گے, کیا پابندیاں لگائیں, کیا اس پہ سوچ وچار کیا گیا؟ سوچ بچار تو جی آج سے بالکل ایک مجموعی طور پہ شروع ہوگی. ہاں, آپ کا بالکل کہنا صحیح ہے کہ ایک کوئی مربوط پالیسی نہیں تھی جس میں پاپولیشن, ایون اس میں پاپولیشن کنٹرول بھی آنا چاہیے, کیونکہ آپ کی پاپولیشن گروتھ جب بڑھتی جائے گی اور اس کمرے میں 100 لوگوں کی جگہ ہم 500 لوگ بلا لیں گے تو آپ کو پتہ ہے کیا دباؤ پڑے گا. تو اس طرح کا کام یہ بھی کرنے کا ہے. مجھے غذائی قلت اور پانی آبی ذخائر میں جو کمی ہوئی ہے اس پر بہت سخت تشویش رہی ہے. اور اب آج ہم نے, میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر کی کہ انہوں نے فوری طور پر یہ میٹنگ بلائی اور پھر ٹاسک فورس بھی بلائی. اس میں ہم ایمرجنسی پریپیئرڈنس تو خیر ان کا کام ہے, دوسرے علاقوں کا کام ہے متعلقہ, لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ انرجی ٹرانزیشن کریں. 10 سال میں 20 سال میں آپ رینیوبلز کی طرف کتنا بینچ مارک کر کے نا, یہ سب کہہ دینا ایک سلوگن کافی نہیں ہوتا. آپ کو 10 سال دینے, آپ نے یہ کرنا ہے, 10 سال میں آپ کی انڈسٹری نے اتنا ٹرانزیشن کرنا ہے, اتنا خرچہ کرنا ہے. اچھا آپ کے پاس خرچہ نہیں ہے تو پھر ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں کہیں انٹرنیشنلی, اس طرح کی بات پوری کرنی ہوگی. کلائمیٹ فائنینسنگ ایک پورا شعبہ بن چکا ہے دنیا میں, کیونکہ گلوبل ساؤتھ اور ڈیولپنگ ممالک جو ہیں وہ اس کے وکٹمز ہیں. اور جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ شاید آپ نے کریٹ نہیں کیا, لیکن آپ کچھ چیزوں پر, جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا, ان پر قابو تو پا سکتے ہیں. اپنی اربن پلاننگ, اپنے فارسٹ کور, اپنی خاص طور سے آپ کا اس وقت جو پورا جگولر وین ہے پانی کا, وہ انڈس ریور ہے جی, دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ اریگیشن سسٹم ہے, اف یو آر اویئر, جو برطانوی آپ کو بنا گئے. اینڈ اس کو مینٹین کرنا اب بہت ہی, اس کے کوئی ایک سلوشن نہیں ہے. جیسے میں نے آج ٹویٹر پہ کہا, آپ نے ایگریکلچر یوزز 90% آف یور واٹر, آپ کو پتہ ہے 90% ایگریکلچر استعمال کرتا ہے آپ کا پانی. تو آپ نے اس فلڈ اریگیشن سے ڈرپ اریگیشن پہ جانا ہوگا. آپ نے سوچنا ہوگا کہ ہم مینگرووز اور لگائیں, جو سندھ میں کافی اس وقت کام بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا کوسٹل ایریاز میں. لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے جو دریا ہیں وہ خشک کیوں ہو رہے ہیں. تھوڑا تقسیم پر بھی توجہ دینی ہوگی, منصفانہ تقسیم پر. اور کیونکہ جب سکیسٹی ہوتی ہے تو پھر انتشار پھیلتا ہے, ظاہر ہے یہ ایک ہیومن نیچر ہے. سکیسٹی ہوتی ہے تو کمی ہوتی ہے تو انتشار پھیلتا ہے. تو اس کو, یہ تو نیشنل سیکیورٹی ایشو بنتا جا رہا ہے پاکستان کے لیے. وہ 4% ہمارا ورلڈ بینک کا تخمینہ ہے کہ 4% ہمارا GDP اس میں جاتا ہے.
تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ذرائع آپ کی زراعت اس سے بالکل لنکڈ ہے. یو این ایگریکلچرل کنٹری, آپ کی مینوفیکچرنگ ہر چیز. تو ہمیں ایک ایک جسے کہتے ہیں منسٹری اور متعلقہ صوبوں کو, کیونکہ ہم تو آئی سی ٹی میں تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں, یہاں بھی سی ڈی اے باس ہوتا ہے, یہاں بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے نا, وی آر ناٹ این ایگزیکٹو ایجنسی. ہم آپ کو بار بار تنبیہ کر سکتے ہیں اور آپ مجھ سے تنگ آ جائیں گے, لیکن میں تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ کرتی رہتی ہوں, اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم نے انگیج کرنا ہے کہ آپ آلودگی کم پھیلائیں. اور میں اب عنقریب حکومت پاکستان سے انپاپولر ریکویسٹ کرنے والی ہوں کہ پلاسٹکس کا استعمال آپ ختم, نان رینیوبل جو ہیں سنگل یوز پلاسٹکس کا ختم کریں استعمال. منسٹری میں تو ختم ہو گیا, سینٹ میں بھی ختم ہو گیا, جہاں جہاں میری زیادہ پہنچ ہے. تو انشاءاللہ ہمیں آپ لوگوں کو بھی انسینٹیوائز, لوگوں کو بھی انسینٹیو دینا ہوگا کہ آپ زندگی میں چینج کریں. لیکن وسائل ہم سب کے ایک ہیں. آپ کا جو دریا ہے وہ آپ کی ماں ہے, آپ کی سرزمین ہے وہ آپ کی ماں ہے. آپ ساؤتھ ایشین کلچر میں ایک چیز تو بڑی اچھی ہوتی ہے جی, آپ اپنے والدین کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں اور پال پوس کے رکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ اتنا ان سے لے لیں کہ وہ کچھ دینے کے قابل نہ رہیں. یہ